بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم وجود پروردگار عالم پر جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت سی نصوص، آیات، قصص الانبیاء، آسمانی کتابیں اور خود انسان کا وجدان، انسان کی فطرت، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے آیات الہی کو سمجھا جاتا ہے اور وجود پروردگار پر جو ہے وہ ادلہ اور دلائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس پورے نظام کائنات کی طرف توجہ کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ من حیث انسان کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جسے اس خالق کائنات نے بہترین انداز میں جس کی تخلیق کی ہے۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں، اگر ہم پودوں کو دیکھیں تو یہ درخت، یہ پودے ضرورت کے مطابق بڑھتے ہیں، ضرورت کے مطابق ان کے اوپر پتے لگتے ہیں، ضرورت کے مطابق ان کو درخت لگتے ہیں، ان درختوں پر پتے لگتے ہیں۔ لیکن ان درختوں کا بیج سے باہر آنا، پھر زمین کے سینے کو چیر کر اوپر آنا، پھر ایک محدود اور روشنی کا، سورج کا ان کے اندر جان ڈالنا اور عمل تغذیہ کا انجام دینا، سورج کے ساتھ ساتھ چاند کی چاندنی اور نرمی اور اس پر شبنم کا پڑنا، ضروری نہیں ہے کہ ہم جب جس درخت کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی انسان کا لگایا ہوا ہو۔ باغ میں بڑے بڑے صحرا اور جنگلوں کے اندر جو درخت ہیں اس میں ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ جو ان درختوں کو حیات دے رہا ہے، جو ان کو جوانی دیتا ہے اور ان کو مزید گروتھ اور نشو و نما دیتا ہے۔ یعنی ایک درخت بھی ایک سسٹم کے مطابق اپنی بہترین زندگی کو گزارتا ہے، بلکہ انجوائے کرتا ہے ایک درخت من حیث مخلوق پروردگار۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پانی اور آگ جو خود مخلوق پروردگار ہیں، پانی کا اپنا ایک فارمولہ ہے، آگ کا اپنا ایک فارمولہ ہے۔ آگ جب بھڑکتی ہے، آگ جب جلتی ہے تو اس کو ایک خاص ٹیمپریچر، ایک خاص ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی جس کو ہم پیتے ہیں، جو ہمارے وجود کے اندر ہے، جو ہماری حیات کے لیے ضروری ہے، حتیٰ یہاں ڈاکٹرز کی کہتے ہیں کہ اگر سرد موسم میں انسان پانی کو کم پیے تو ممکن ہے کہ ہارٹ اٹیک بڑھ جاتا ہے، انسان کے اندر چانسز بڑھ جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے۔ یعنی عموماً جو ہارٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پانی انسان کم پیتا ہے۔ مثلا سرد موسم میں جب انسان پانی کم پیتا ہے، طلب کم ہوتی ہے، تو تب اس کا خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور پھر وہ موت کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب انسان ضروری نہیں کہ اس کو پیاس لگے تب وہ پانی پیے، چاہے کتنی ٹھنڈک کیوں نہ ہو، اس کے باڈی لیول کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو اس کے باڈی کے اندر، وہ پانی کو پیے۔ تو لہٰذا میں عرض یہ کروں کہ یہ آگ اور یہ پانی، اس کے اپنے اپنے فارمولے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک تناسب ہے اور اپنا اپنا ان کا اپنا ایک وجود اور ان کی خاصیتیں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انسان کے وجود کو دیکھیں تو انسان کی آنکھیں، انسان کے دانت، انسان کی زبان، انسان کے کان، انسان کی کڈنی، انسان کے جو ہاتھوں کی انگلیاں، انسانوں کے ہاتھ پیر، یہ سب ایک سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مربوط سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ انسان کے پیٹ میں اگر درد ہوتا ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم چلا جائے تو پورے جسم کے سیلز مل کر متحد ہوتے ہیں اور ان بیکٹیریا سے فائٹ کرتے ہیں اور ان کو مار بھگاتے ہیں۔ اور یہ ایک سسٹم ہے کہ جو دل جو ہے وہ کڈنی سے جڑا ہوا ہے، کڈنی جو ہے وہ لیور سے، لیور جو ہے وہ انسان کے دماغ سے۔ یعنی کوئی ایسا ایک اعضاء اور جوارے نہیں ہے کہ جو ایک جان نہ ہوں۔ یعنی اگر انسان کی انگلی کے اندر سوئی چبھتی ہے تو پورے وجود کے اندر ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پوری باڈی انسان کی کنیکٹ ہے۔ اگر ہم انسان کے وجود سے
باہر نکل کر آپ دیکھیں، یہ وہ انسان کا وجود ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات فرمائے اتزعم انک جد صغیر، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک ادنا سی مخلوق ہو، ایک ادنا سے کیڑے اور بیکٹیریا اور جراثیم ہو، جد صغیر ایک نہیں، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں انکم فیہ عالم الطوا، بلکہ تم ایک ایسی حقیقت ہو کہ جس کے اندر عالم الطوا ہے، ایک پورا عالم بسا ہوا ہے۔ لہذا مولا کائنات فرمایا کہ تم ہڈی سے سنتے ہو، چربی سے دیکھتے ہو، گوشت سے بولتے ہو، اور یہ پورے ایک سسٹم کو مولا کائنات نے اس طرف اشارہ کیا۔ یہ انسان کی باڈی، انسان کے فنکشنز، انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں اور انسان اگر اپنے ذات سے باہر نکلتا ہے، اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنے وجود اور اپنی ہستی سے اگر اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ زمین ہو، ہر کائنات کا ایک ایک سیارہ، ایک ایک ستارہ، ایک ایک وجود اپنے وزن کے ساتھ، اپنی توانائیوں کے ساتھ اور اپنی رنگینیوں کے ساتھ وہ محو گامزن ہیں اور آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ابھی وہ گلیکسیز کے جن کا ظہور نہیں ہوا، جو اس دنیا میں موجود ہے لیکن وہ ہم انسانوں کے لیے اندیکھی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ ایک سسٹم موجود ہے، اور یہی گلیکسیز ایک سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں۔ بہت کم عقلی کی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ایک دھماکے کی وجہ سے ایک سسٹم جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور یہ گلیکسیز، یہ سورج اور چاند کا نکلنا، یہ انسان کی کڈنیز کا چلنا، انسان کی آنکھوں کا دیکھنا، یہ ایک مادے کی وجہ سے، ایک بگ بینگ کی وجہ سے ہوا، ایک تھیوری آف ایولیوشن کی وجہ سے ہوا، گردش زمانہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ایسے دوستوں کو، بچوں کو خصوصاً سمجھانے کے لیے جو بہت سارے علوم عقائد پڑھانے والے لوگ ہیں، جو عقائد پڑھاتے ہیں، وہ یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ٹائپسٹ ہے اس کو اگر آپ ایک پیپر دے دیں تو وہ لمحوں میں، منٹوں میں بہترین جو ہے وہ میٹر اتار کر آپ کو دے دے گا، جو بھی آپ اس کو بولیں گے جو دیں گے۔ لیکن اگر ایک نابینا انسان کو دے دیں کہ بھائی آپ ٹائپنگ کر دیں، یا ایک انسان جو نابلد ہے، جاہل ہے، جس کو ٹائپنگ استعمال کرنا نہیں آتی، یا 2 سال کا بچہ کتنی بیٹھ کے وہ بٹن دباتا رہے، لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ایک نابینا، ایک جاہل آدمی، ایک چھوٹا سا بچہ زمانہ گزرنے کے باوجود بھی چند سطریں نہیں لکھ سکتا۔ اسی طرح ایک مشین جو کام کر رہی ہے، ایک بلب جو یہ روشنی دے رہا ہے، ہم کہیں کہ یہ پڑے پڑے بلب بن گیا اور اس سے روشنی نکلنے لگی، اور ہم نے اس کو کرنٹ سے جوڑ دیا، اور پھر اس میں سے بہترین سفید رنگ کی ایک وائٹ روشنی نکل رہی ہے۔ ایک بلب میں سے جو ہے وہ یلو، ایک میں سے گرین اور ایک میں سے ریڈ، یہ خود بخود یہ بن گئے تو علی جناب یہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ ان کی عقل کا ماتم ہی کریں گے، نوحہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مرثیہ پڑھنا چاہیے کہ جو لوگ ایک ادنا سے بلب اور ادنا سے موبائل کے لیے قائل ہے کہ اس کو ایک پروسیس سے گزارنا ضروری ہے، ایک سسٹم سے گزارنا ضروری ہے، تو یہ لوگ اس کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، اس کو تھیوری آف ایولیوشن کا نام دیتے ہیں کہ کائنات اس طرح سے وجود میں آئی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ذات کو نہ بگ بینگ کہتے ہیں، نہ تھیوری آف ایولیوشن کہتے ہیں، بلکہ ہم اس ذات کو کہ جو ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے وجود کو نہیں بلکہ پوری نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو پروردگار اور اس کو ذات واجب باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔